اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسرا کلپ ہے میرا، اور یہ منکرین قرآن ہی منکرین حدیث ہیں، اس کے اوپر یہ کلپ ہے۔ اصل میں منکرین قرآن جو ہیں وہ یہ رٹ لگائے رکھتے ہیں منکرین حدیث کا، حالانکہ وہ خود منکرین حدیث ہیں۔ وہ صرف اور صرف ان احادیث کو مانتے ہیں، یہ فرقہ پرست کمینے، یہ ناسور، یہ امت کو تباہ و برباد کرنے والے خبیث مولوی، جو ان کے فرقے کو کی جو باطل بات کو رد کرنے والی کوئی قول ہو، کوئی بات ہو، حدیث ہو، اس کو یہ رد کر دیتے ہیں، اس کو حدیث مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور ہر ایک نے اپنے فرقے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حدیث کا نام دے کر اقوال مولوی کو حدیث بنایا ہوا ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الگ الگ باتیں تو کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ دین تو ایک تھا، وہ تو ایک ہی بات کرتے تھے نا، ایک ہی قسم کی باتیں۔ انہوں نے اپنے اپنے فرقے کو، اپنی اپنی دکانداری کو چلانے کے لیے الگ الگ باتیں منسوب کی ہوئی ہیں۔ جو ان کو سوٹ کرتا ہے اس کے نہ یہ راوی پہ جاتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اور اس کو رد کر دیتے ہیں جو ان کے فرقے کے باطل عقیدے کو رد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کے فرقے کو ہی، سب فرقوں کو ہی رد کرتا ہے قرآن، جو احسن الحدیث ہے۔ اس کے بعد حدیث نبوی ہے، اس کے بعد لحو الحدیث ہے۔ تو جب ہم پھر انہیں کہتے ہیں کہ جب آپ نے حدیث کو رد ہی کرنا ہے، جب خود کرتے بھی ہیں کہ ایک دوسرے کے سامنے جب بیٹھتے ہیں تو ایک حدیث سناتا ہے تو پھر وہ دوسرا اس کو رد کرتا ہے، پھر وہ حدیث سناتا ہے، پھر یہ اس کو رد کرتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے بھی ان کے فرقوں کو سوٹ نہیں کرتا، یہ رد کر دیتے ہیں۔ حدیث کام نہیں آتی تو پھر نیچے آ جاتے ہیں، اقوال مولوی پہ آ جاتے ہیں، پھر اس کا سہارا لیتے ہیں، لیکن فرقے کو نہیں چھوڑتے۔ قرآن کو بھی بدل دیں گے، حدیث کو بھی بدلنے کے لیے تیار ہے، فرقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہم جب ان کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ حدیث کو رد کرتے ہی ہیں تو دوسرے پہ الزام کیوں لگاتے ہو؟ تو پھر بہتر ہے آ جاؤ اس بات پہ کہ جو قرآن سے ٹکرائے اس کو رد کر دیا جائے، تاکہ امت متحد ہو جائے اور امت کے آپس کی جو مسائل ہیں ختم ہو جائیں۔ جو اپنے الگ الگ دکانداری چلانے کے لیے الگ الگ اقوال جو ہیں، الگ الگ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کی ہوئی ہیں، جس کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ بحثوں میں چھیڑتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کے احادیثوں کو رد بھی کرتے ہیں، تو بہتر ہے قرآن کی طرف آ جائے۔ جو حدیث اس سے ٹکراؤ میں نہ ہو، یہ خبیث، یہ ناسور، یہ تو قرآن کو تبدیل کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، اپنے فرقے کو نہیں کریں گے، قرآن کو تبدیل کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میرا دوسرا کلپ ہے، اور یہ دو ٹوک بات ہے کہ یہ منکرین قرآن ہے اصل میں، کیونکہ قرآن تو جیسے ہی آئیں گے ان کی دکانداری فرقی ختم ہو جائے گا، وہی بند ہو جائے گا۔ اگلی بات تو بعد میں آئی، پہلے ہی ولا تفرقوا ہو جائے گا۔ کسی نے، اتنے کمال کے کمینے ہیں یہ خبیث کہ کسی نے فرقے کو مسلک کا نام دیا ہوا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، کسی نے جماعت کا نام دیا ہوا ہے، کسی نے کیا نام دیا ہوا ہے۔ ایک اسلام ہے، سب مسلمان ہیں، نیا گروہ بنانے کے لیے جس کو فرقہ کہا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے اپنی چیزیں گڑی ہوئی ہیں، اس کو جماعت کا نام دے دیتے ہیں، اس کو مسلک کا نام دے دیتے ہیں تاکہ لوگ بیوقوف بن جائیں کہ فرقہ تو یہ فرقہ تفرقہ ہے، تفریق پیدا ہو گئی، بس بات ختم ہو گئی، یہ حرام ہے۔ جیسے قرآن کی طرف آئیں گے پہلی عزت تو ان کی دکانداری پہ پڑتی ہے، ورنہ یہ خبیث، یہ تو ایسے خبیث ہیں
انہوں نے تو ایسی ایسی چیزیں اپنے پاس رکھی ہوئی اپنی دکانداری کے لیے کہ ہندوستان میں ہے تو مسلمان کو جہاد سے روکنے کی، جہاد کی ترغیب تو دور کی بات ہے، اس کی روکنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور ہندوستان کی فوج میں نوکری کرنے کو یہ فتوے دیتے ہیں کہ جائز ہے۔ کیوں؟ ان کی دکانداری چلے گی نا، ورنہ تو دکانداری بند ہو جائے گی، پھر تو ان کو اصل اسلام کی طرف آنا پڑے گا، جہاد کی طرف آنا پڑے گا، اور قتال فی سبیل اللہ کرنا پڑے گا، اور کفر کو مغلوب اور اسلام کو غالب کرنا پڑے گا، پھر تو ان کو خون بہانا پڑے گا اپنا۔ یہ اتنے کمینے ہیں کہ کافر کی فوج کے اندر مسلمان کو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ اس میں نوکری کر سکتے ہیں۔ یہ اتنے کمینے 300 سال سے مسلمان ان کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ پہلے بھی ان کے پیروکار تھے جو صحابہ میں تفریق ڈالتے تھے، لیکن صحابہ کو پتہ تھا سارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تعلیم دیتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے تفرقہ بازوں کے ساتھ، اور انہوں نے کر دیا۔ تو اس لیے جو منکرین قرآن ہیں، یہ جو منکرین حدیث کی ریٹ لگائی جائے رکھتے ہیں، جو قرآن کو مانتے ہیں وہ احادیث نبوی کو ضرور مانتے ہیں، رد یہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر، مگر یہ قرآن کے مطابق رد نہیں کرنا چاہتے، یہ اپنے فرقے کو بنیاد بنا کے رد کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس پہ حدیث کو رد کریں، ہم اپنے فرقے کے مخالف جو بات آئے گی اس کو، وہ حدیث شریف بھی ہو تو ہم اس کو رد کریں گے، اور یہ کرتے ہیں۔ سینکڑوں مثالیں ہیں، جب یہ آپس میں مناظرے کر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں، آپ کو خود اس کی گواہی مل جائے گی، نئی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے مناظرے ہیں اس میں آپس میں یہ احادیثوں کو رد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب قرآن کے ٹکراؤ میں آتی ہے اس کو حدیث کو نہیں رد، قرآن کو یہ سمجھتے ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ قرآن میں تو لکھا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، پھر ان کی تو اپنی دکانداری بند ہوتی ہے۔ قرآن تو قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے نا، ان کو خون بہانا پڑے گا۔ یہ خبیث اپنے فرقوں کے لیے نوجوانوں کو استعمال کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو لڑوا دیتے ہیں، لیکن اسلام کی خاطر بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہندوستان کی فوج میں نوکری کرنا جائز ہے، کسی بھی کافر کی فوج میں جو اسلام کے خلاف برسر پیکار ہے، کفر کو پھیلا رہی ہے، رائج کر رہی ہے۔ یہ ذرا آپ امت ذرا حیران ہونا تو چاہیے، فوراً خبیثوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ شیطان ہے، ابلیس کے بچے ہیں، یہ انسان نہیں ہے، یہ مسلمان تو منافق ہے یہ، ہاں جی، یہ وہ منافق ہے جو قرآن میں آیا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ ہم تو شہادت دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ میں شہادت دیتا ہوں یہاں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں شہادت کہ آپ اللہ میرے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو، اندر سے یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ یہ